سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے. میرے عزیزو، آج بڑی اہم خبر میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میرے آنے سے پہلے نوح کا دور اور لوط کا دور ایک ساتھ چلتے ہوں گے. یہ میگن فوکس ہے جو کہ ہالی ووڈ کی بہت جانی پہچانی ایکٹریس ہے، اور اس کا انٹرویو تھا، اور اس انٹرویو میں اس نے کھلم کھلا کیا بتایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. اس کا شوہر ہے میگن فوکس کا، جس کا نام مشین گن ہے. میگن فوکس ریویلز دا کی ٹو سکسیسفل ریلیشن شپ ڈرنکنگ ایچ ادرس بلڈ بٹ فار ریچول پرپوزز اونلی. اس نے کیا بولا ہے اردو میں آپ کو بتاتا ہوں. میگن فوکس نے کامیاب تعلقات کی کلید کا انکشاف کیا ایک دوسرے کا خون پینا، لیکن صرف رسمی مقاصد کے لیے. میگن فوکس کون ہے؟ آپ یہ اس کا پہلے انٹرویو دیکھ. اس انٹرویو میں خود اپنے منہ سے یہ اقرار کریے کہ ہم ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. It is used for a reason, and it is controlled, where it's like, let's shed a few drops of blood and each drink it. He's much more haphazard. یہ تو میرے عزیزو، اس انٹرویو میں اس نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میں خون پیتی ہوں. ہم دونوں، میں اور میرا شوہر، اس کے شوہر کا نام مشین گن ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں. تو میں کیوں یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں کہ آخری دور میں ایسا ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح نے ایسا بولا ہے. لوکا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 26ویں آیت میں جو بات لکھی ہے، اور جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا، اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے تھے اور ان میں بیاہ شادی ہوتی تھی، اس دن تک جب تک نوح کشتی میں داخل نہ ہوا اور طوفان نے آ کر سب کو ہلاک نہ کیا. اور جیسا لوط کے دنوں میں ہوا تھا کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے تھے اور درخت لگاتے تھے اور گھر بناتے تھے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس بات کا تعلق نوح کے دنوں میں کیسا ہے، مطلب کہ نوح کے زمانے کے ساتھ کیسا ہے. تو میرے عزیزوں، میں آپ کو جو مین بات یہاں پر دکھانے لگا ہوں، یہ حنوک کی کتاب میں لکھا ہے. پیدائش 6 باب کی ہی ساری بات ہے کہ کیوں خدا نے پانی کا طوفان بھیجا اور سب کچھ صفایا کر دیا. 200 فرشتوں کی میں بات کر رہا تھا کہ نوح کی کتاب میں لکھا ہوا کہ 200 فرشتے جو آئے تھے زمین پر، جب خدا نے جن کو بھیجا تھا کہ زمین پر جو قائن کی نسل جو خطرناک تھی اور سیت کی نسل جو راست باز تھی، ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑے نہ ہو، ان کی حفاظت اور نگہبانی کے لیے 200 فرشتوں کو خدا نے بھیجا تھا. اور ان فرشتوں نے آ کر کیا کیا؟ انسان کی بیٹیوں کو دیکھا اور ان کے ساتھ شادیاں کی. جب ان کے ساتھ شادیاں کی تو کلام میں لکھا ہے کہ ان سے نیفلم پیدا ہوئے تھے. آج بہت سے لوگوں کو نیفلمز کا نہیں پتا کہ نیفلم کون ہے. نیفلم لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گرائے گئے فرشتے ہیں وہ نیفلم تھے. نہیں، گرائے گئے فرشتے نیفلم نہیں تھے. جن فرشتوں نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ شادیاں کی تھی، وہاں پر کروس نسل جو تھی وہ پیدا ہو چکی تھی. ان فرشتوں سے جو جبار پیدا ہوئے تھے، جو جائنٹس پیدا ہوئے تھے، ان کو نیفلم کہا گیا ہے، جن کے بارے میں یہودا کے خط اس کے پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہے. اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا، ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت میں رکھا ہوا ہے. یہاں پر ان فرشتوں کی بات کی جا رہی ہے جو پیدائش 6 باب میں خدا کے بیٹوں کا جن کا تعلق ہے. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی سوچیں گے، یہ بھی سمجھیں گے کہ میگن فوکس کا اس بات کے ساتھ کیا تعلق ہے. میرے عزیزوں، میں آپ کو ایک بات یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب پانی کا طوفان آیا تھا، پانی کے طوفان سے وہ جتنے نیفلمز تھے وہ مر چکے تھے، وہ ڈیڈ ہو چکے تھے، کیونکہ خدا نے جو طوفان بھیجا تھا، خدا کا مشن یہ تھا کہ ان کو ختم کیا جائے. لیکن ان کی سپیرٹس جو تھی، ان کی روحیں جو تھی وہ زندہ تھی، وہ نہیں مری تھی. اور وہی سپیرٹس انسانوں کے خلاف تھی، انسانوں کے خلاف دشمنی ہے. وہ بہت زیادہ انسانوں سے نفرت کرتی ہیں. وہ سپیرٹس نیفلم کی سپیرٹ ہے. فرشتوں کی بات نہیں میں کر رہا. فرشتے تو یہودا کے خط کے مطابق وہ بندھے ہوئے ہیں، لکھا ہے. اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا، ان کو دائمی قید کے اندر رکھا ہوا ہے خدا نے. لیکن جو فرشتوں کے سبب سے اولاد جائنٹس پیدا ہوئے تھے، ان کے جسم تو مر گئے تھے، لیکن وہ
ان کی روحیں جو تھی وہ زندہ تھی۔ اب خون کا تعلق کیا ہے خون پینے کے ساتھ؟ تو یہ حنوک کی کتاب میں صاف لکھا ہوا ہے، اس کا چیپٹر فیلن اینجل چیپٹر ہے 3 ہے، اور اس کی جو آیت ورس ہے وہ 10 ہے۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ And they began to sin against birds and beasts and reptiles and fish and to devour and other flesh and drink the blood اس آیت پر غور کریں کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ نوح کا زمانے میں جیسا ہوا تھا، لوط کے زمانے میں جیسا ہوا تھا ویسے ہونا ضرور ہے۔ وہ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع ہو گئے اور ایک دوسرے کا خون پیتے تھے۔ یہ پیدائش 6 باب کی میں بات کر رہا ہوں۔ آگے لکھا ہے then earth led accusation against the lawless، یعنی کہ بے قانونیت lawless زمین اس وقت ہوگی تھی۔ یہی وہ ساری باتیں ہیں میرے عزیزو جو خداوند یسوع مسیح نے کی ہیں کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا تھا اسی طرح ابن آدم کے دنوں میں بھی ہوگا کہ لوگ کھاتے پیتے۔ یہاں جو کھانے پینے کی بات کی گئی ہے حقیقتاً جو پیدائش 6 باب میں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کا گوشت کھانا شروع ہو گئے تھے، ایک دوسرے کا خون پینا شروع ہو گئے تھے، اور اس جگہ پر یہ عورت اپنے منہ سے اس بات کو ایڈمٹ کر رہی ہے۔ یہ انٹرویو اس کا چاہے پرانا ہے لیکن یہ چیزیں بہت زیادہ آج دنیا میں ہو رہی ہیں کہ لوگ جو ہیں ریچول کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا خون پی رہے ہیں، بلڈ پی رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں خدا ان کے کلام میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں کہ جیسا نوح کے دنوں میں تھا ابن آدم کے آنے میں بھی ویسا ہی ہوگا، اور یہ وقت نزدیک ہے۔ ہر ایک بات جو خدا یسوع مسیح نے کہی ہے کہ میرے آنے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا، تو یہ ساری باتیں آج ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہی روحیں ہیں، نیفلم کی اسپرٹس ہیں جو آج انسانوں کو نالج دے رہی ہیں، آج انسانوں کو ٹیکنالوجی دے رہی ہیں۔ جیسے کہ سائنس آپ دیکھتے ہیں کہ سائنس اس قدر تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، ایسی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جیسے AI کا زمانہ ہے۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ جڑیے رہے اس چینل کے ساتھ، اور ضرور جو نئے لوگ ہیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تاکہ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی جو ویڈیو کی نئی نوٹیفیکیشن ہو وہ آپ سب تک پہنچ سکے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔